آج کے اس مقابلے کے غور شریک محترم حافظ محمد عامر صاحب تشریف لائیں گے اور وہ بھی بیان فرمائیں گے۔ حافظ محمد عامر صاحب متعلم جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین الذي امر بالاجتماع ونهى عن الافتراق وجعل الاخوة سبيلا للقوة والفلاح واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث هدى ورحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور سامعین کرام، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دور حاضر میں اہل سنت کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل۔ سامعین محترم، یاد رکھیں کہ جب درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو ہوائیں کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن جب درخت کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں تو ہلکی سی ہوا بھی اسے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ یہی حالت اس وقت قوموں کی ہے جس قوم کا تعلق اپنے نظریے، اپنی اسلاف، اپنے عقائد سے مضبوط ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں مٹا سکتی۔ اہل سنت و جماعت کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ 1500 سال سے عشق رسول، عظمت صحابہ اور محبت اہل بیت اکابر امت کی علمی امانات کو محفوظ کیے ہوئے ہے، لیکن آج یہی جماعت ایسے چیلنجز سے دوچار ہے جن کا بر وقت محاسبہ نہ کیا گیا تو خطرہ ہے کہ ہمارے نظریے، ہمارے عقائد کو نقصان پہنچے گا۔ پہلا چیلنج ہے ضروریات اہل سنت سے عدول۔ سامعین محترم، زبان بدلی، زمانہ بدلا، لہجے بدلے، انداز بیان بدلا، لیکن دین وہی رہا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے۔ وہی نور، وہی راہ، وہی منزل مراد۔ لیکن افسوس ہے جب دین نہیں بدلا تو ہم نے اپنے آپ کو بدل کر دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ آج کا المیہ یہ نہیں ہے کہ دشمن باہر سے حملہ آور ہو رہا ہے، لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد، اپنی پہچان، اپنے اصول بھلا دیے ہیں۔ ہم نے اپنی پہچان، اپنے اصول بھلا دیے ہیں۔ ہم نے اپنی تہذیب کو بیچ کر دوسروں کی ثقافت خرید لی ہے۔ جزیات سے بحث کرتے ہم نے امت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ فروعات میں الجھ کر ہم اصول بھول گئے ہیں۔ سامعین محترم، اہل سنت و جماعت کی بنیاد 3 عظیم ستونوں پر ہے۔ پہلا ستون ہے عشق رسول، دوسرا ستون ہے عظمت صحابہ اور تیسرا ستون ہے محبت اہل بیت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور ارے نجم ہے اور نو ہے عزت رسول اللہ کی۔ لیکن افسوس ہے آج انہی بنیادوں سے عدول ہو رہا ہے۔ ہر دوسرا شخص اپنے آپ کو مفتی اکبر سمجھتا ہے اور علماء کی صدیوں کی ریسرچ کو جھٹلایا جا رہا ہے، اور یوٹیوب کے خود ساختہ اسکالرز نے مستند علماء کی جگہ لے لی ہے، اور پردہ بوجھ لگنے لگا ہے، نماز مشکل ہو گئی ہے، سنت کو تقیہ نصیحت کا نام دیا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، جب ہم نے اہل سنت سے عدول کیا تو ہوا کیا؟ اتحاد ٹوٹا، یعنی وہ وحدت جو کلمہ طیبہ کے گرد تھی وہ ٹوٹ گئی۔ تفرقہ پھیلا، یعنی امت مسلمہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ عزت گئی، یعنی ہمارا جو وقار دنیا کی نظروں میں تھا وہ ختم ہو گیا، اور ذلت آئی، یعنی ہم دنیا کی نظروں میں بے قدر و بے وقار ہو گئے۔ حیبت گئی، یعنی ہمارا جو خوف دشمنوں کی دلوں میں تھا وہ ختم ہو گیا۔ سامعین محترم، دین وہی ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، لیکن ہم نے اپنی بنیاد، اپنے اصول بھلا دیے ہیں۔
اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں واپس لوٹنا ہوگا اپنی بنیاد کی طرف، اپنی پہچان کی طرف، اپنے اصول کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہوگا، اور اللہ کے فرمان کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہوگا، اور امت کو یہ سمجھانا ہوگا کہ عشق رسول، عظمت صحابہ، محبت اہل بیت یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری نجات کی کنجی ہے۔ دوسرا چیلنج ہے تفرقہ و تقسیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ حکم الہی کو بلا دیا، رسی الہی کو چھوڑ دیا، ایک دوسرے کے گربان پکڑ لیے، علمی اختلافات کو ذاتی دشمنی بنا دیا، اور فقہی تناؤ کو مسئلے کی عصبیت میں بدل دیا، اور ایک ہی مسجد کے دو نمازی ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، ایک ہی عقیدہ رکھنے والے ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ سامعین محترم، اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں مشترکات کو اپنانا ہوگا، اور اختلافات کو برداشت کرنا ہوگا، اور اتحاد کو ترجیح دینی ہوگی، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اہل سنت کا ہر فرد ایک جسم کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی تبادلهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، کہ مومنین کی آپس میں محبت، شفقت، رفاقت کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اور علماء کو آگے بڑھ کر برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور امت کو یہ سمجھانا ہوگا کہ جب تک ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارے عقائد ایک ہے، ہمارے نظریے ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ تیسرا چیلنج ہے کم فہمی اور عاقبت اندیشی۔ سامعین محترم، جذبہ اگر علم کے بغیر ہو تو وہ تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور علم اگر بصیرت کے بغیر ہو تو پھر وہ گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج ہم نے تحقیق کا دامن چھوڑ کر افواہ بنا لی ہے، کسی کی ایک ویڈیو دیکھی اور بغیر سوچے سمجھے فتویٰ لگا دیا، ہر دوسرا شخص اپنی سمجھ کے مطابق دین کی تشریح کر رہا ہے، یہ سوچے بغیر کہ نتائج کیا ہوں گے فیصلہ کرنے لگا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ آج ہم نے اہل علم کا دامن چھوڑ کر خود ساختہ مفتیوں کی بات سننے لگے ہیں۔ سامعین محترم، اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں دینی علوم کو فروغ دینا ہوگا، وعظ و نصیحت، درس قرآن اور علمی حلقوں کو بڑھانا ہوگا، اور ہر نوجوان کو ہمیں صرف مقرر نہیں بلکہ محقق بنانا ہوگا، اور ہر بات کے ساتھ ہمیں دلیل اور حوالے کی عادت ڈالنی ہوگی، اور علماء کو اس حوالے سے آگے بڑھنا ہوگا، اور تاکہ امت راہ پا سکے۔ سامعین محترم، ہمیں اپنے دلوں میں عشق رسول، عظمت صحابہ اور محبت اہل بیت کا چراغ روشن کرنا ہوگا، اور تفرقوں کی دیواروں کو گرا کر ہمیں اتحاد کا چراغ روشن کرنا ہوگا، اور دوسروں کی اصلاح سے پہلے ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ شاعر کہتا ہے خود کو بدلیں گے تو زمانہ بدل جائے گا، خود کو بدلیں گے تو زمانہ بدل جائے گا، خود کو بدلیں گے تو زمانہ بدل جائے گا، اگر خود کو بدلیں گے تو زمانہ بدل جائے گا، اگر دل کو روشن کریں گے تو پھر معاشرہ روشن ہو جائے گا، ہم اگر جاگ اٹھے تو قوم بیدار ہوگی، پھر سے ہماری راہ وفادار روشن ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ۔